الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر نماز فرض کی ہے اور نماز پڑھنے کے لیے وضو کو فرض کیا ہے۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ نمبر 1، چہرہ دھونا۔ چہرے کی حدود 4 یہ ہے کہ اس اوپر جہاں سے بال سر کے شروع ہوتے ہیں اسے کہتے ہیں پیشانی۔ پیشانی کے بالوں سے تھوڑی کے نیچے تک ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ تو ہوئے نماز سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے اس وضو، یا یوں کہہ لو کہ ہر طرح سے جب بھی وضو کرنا ہے تو یہ وضو کے 4 فرائض ہوئے۔ اگر ان کو ادا نہ کیا جائے گا یا ان میں سے کوئی بھی ایک چھوڑ دیا جائے گا تو وضو نہیں ہوگا۔ اب یہاں سے ہم آپ کے سامنے یہ بیان کرتے ہیں کہ وضو میں کچھ سنتیں بھی ہیں۔ وضو کی سنتیں یہ ہیں کہ نمبر 1، وضو کی نیت کرے۔ مثلا یہ کہ میں نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ نمبر 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کرے۔ بعض روایات میں وضو کی بسم اللہ اس طرح آتی ہے: بسم اللہ العظیم والحمد للہ علی دین الاسلام۔ نمبر 3، دونوں ہاتھوں کو پونچھوں تک یعنی گٹوں سمیت دھونا، 3 بار دھونا۔ نمبر 4، مسواک کرنا۔ اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا۔ نمبر 5، 3 بار کلی کرنا۔ نمبر 6، 3 بار ناک میں پانی چڑھانا یعنی پانی ڈالنا۔ نمبر 7، 3 بار ہی ناک چھنکنا۔ نمبر 8 یہ ہے کہ ہر عضو کو 3 بار دھونا۔ نمبر 9، چہرہ دھوتے وقت داڑھی کا خلال کرنا یعنی داڑھی میں انگلیاں ڈالنا۔ نمبر 10، ہاتھوں اور پیروں کو دھوتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا یعنی انگلیاں آپس میں انگلیوں میں ڈالنا۔ نمبر 11، 1 بار تمام سر کا مسح کرنا۔ نمبر 12، سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 13، اعضائے وضو کو مل کر دھونا۔ نمبر 13، اعضائے وضو کو مل کر دھونا۔ نمبر 14، پے در پے وضو کرنا یعنی ایک کے بعد ایک ترنت وضو کرنا لگاتار۔ نمبر 15، ترتیب وار وضو کرنا۔ نمبر 16، داہنی طرف سے پہلے دھونا۔ نمبر 17، وضو کے بعد کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھ کر یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ فائدہ: اس دعا کے متعلق ملا علی قاری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ وضو ظاہری طہارت ہے، یعنی وضو میں ظاہری طور پر طہارت ہے۔ اس دعا سے باطنی طہارت کی درخواست پیش کی گئی ہے کہ اول اختیاری تھی، یعنی ظاہری طہارت اختیاری تھی، وہ ہم کر چکے۔ اب آپ اپنی رحمت سے، یعنی اللہ مخاطب ہے اللہ سے کہ اللہ آپ اپنی رحمت سے ہمارے باطن کو بھی پاک فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سنت کے مطابق وضو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔